اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبی، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4240 اور 4241۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کو بھیجا اور اپنی میراث کا مطالبہ کیا۔ آل صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینے اور فدق میں عنایت فرمایا تھا، اور خیبر کا جو 5واں حصہ رہ گیا تھا۔ ابو بکر نے یہ جواب دیا کہ آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے، البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مال سے کھاتی رہیں گی، اور میں خدا کی قسم جو صدقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے ہیں اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا۔ جس حال میں وہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا اب بھی اسی طرح رہے گا، اور اس میں اس کی تقسیم وغیرہ میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو آن وسلم کا اپنی زندگی میں تھا۔ غرض ابو بکر نے فاطمہ تعالیٰ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا۔ اس پر فاطمہ اور ابو بکر کی طرف سے خفا ہو گئی اور ان سے ترک ملاقات کر لیا، اور ان کے بعد وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہیں کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آنو صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہیں۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر علی رضی اللہ عنہ نے انہیں رات میں دفن کر دیا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر نہیں دی، اور خود ان کی نماز جنازہ پڑھ لی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہی ہیں علی رضی اللہ عنہ پر لوگ بہت توجہ رکھتے رہے، لیکن ان کی وفات کے بعد انہوں نے دیکھا کہ اب لوگوں کے منہ ان کی طرف سے پھرے ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ابو بکر تعالیٰ سے صلح کر لینا اور ان سے بیعت کر لینا چاہا۔ اس سے پہلے 6 ماہ تک انہوں نے ابو بکر تعالیٰ سے بیعت نہیں کی تھی۔ پھر انہوں نے ابو بکر تعالیٰ کو بلا بھیجا اور کہلا بھیجا کہ آپ صرف تنہا ہیں اور کسی کو اپنے ساتھ نہ لائیں۔ ان کو یہ منظور نہ تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ آویں۔ عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تنہا ان کے پاس نہ جانا۔ ابو بکر نے کہا کیوں؟ وہ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ میں تو خدا کی قسم ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔ آخر آپ علی رضی اللہ کے یہاں گئے۔ علی رضی اللہ نے خدا کو گواہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا ہمیں آپ کے فضل و کمال اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے سب کا ہمیں اقرار ہے۔ جو خیر و امتیاز آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا ہم نے اس میں کوئی ریس بھی نہیں کی، لیکن آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی کہ خلافت کے معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قرابت کی وجہ سے اپنا حق سمجھتے تھے کہ آپ ہم سے مشورہ کرتے۔ ابو بکر تعالیٰ پر ان باتوں سے گریہ طاری ہو گیا، اور جب بات کرنے کے قابل ہوئے تو فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کے ساتھ صلہ رحمی مجھے اپنی قرابت سے زیادہ عزیز ہے، لیکن میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا ہے تو میں اس میں حق اور خیر سے نہیں ہٹا ہوں، اور اس سلسلے میں جو راستہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا خود میں نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد ابو بکر تعالیٰ سے کہا کہ دوپہر کے بعد میں آپ سے بیعت کروں گا۔ چنانچہ ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر ابو بکر تعالیٰ ممبر پر آئے اور خطبے کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے معاملے کا اور ان کے اب تک بیعت نہ کرنے کا ذکر کیا، اور وہ عذر بھی بیان کیا جو علی رضی اللہ عنہ نے پیش کیا تھا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے استغفار اور شہادت کے بعد ابو بکر تعالیٰ کا حق اور ان کی بزرگی بیان کی، اور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا باعث ابو بکر سے حسد نہیں تھا، اور نہ ان کے اس فضل و کمال کا انکار مقصود تھا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا۔ یہ بات ضرور تھی کہ ہم اس معاملہ خلافت میں اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم سے مشورہ لیا جاتا۔ ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہوئی تھی
جس سے ہمیں رنج پہنچا۔ مسلمان اس واقعے پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ جب علی رضی اللہ عنہ نے اس معاملے میں یہ مناسب راستہ اختیار کر لیا تو مسلمان ان سے خوش ہو گئے اور علی رضی اللہ کو اور زیادہ محبت کرنے لگے جب دیکھا کہ انہوں نے اچھی بات اختیار کر لی ہے۔ حدیث نمبر 4242، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ مجھے امارہ نے خبر دی، انہیں اکرمہ نے اور ان سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی۔ میں نے بیان کیا کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب کھجوروں سے ہمارا جی بھر جائے گا۔ حدیث نمبر 4243، اردو ترجمہ۔ ہم سے حسن نے بیان کیا، کہا ہم سے قرہ بن حبیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب تک خیبر فتح نہیں ہوا تھا ہم تنگی میں تھے۔ حدیث نمبر 4244 اور 4245، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیبر والوں پر تحصیلدار مقرر فرمانا۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبد المجید بن سہیل نے، ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کا عامل مقرر کیا۔ وہ وہاں سے عمدہ قسم کی کھجوریں لائے تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ، ہم اس طرح کی 1 سا کھجور اس سے خراب 2 یا 3 سا کھجور کے بدلے میں ان سے لے لیتے ہیں۔ آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ اگر اچھی کھجور لانی ہو تو ساری کھجور پہلے درہم کے بدلے بیچ ڈالو، پھر ان درہم سے اچھی کھجور خرید لیا کرو۔ حدیث نمبر 4246 اور 4247، اردو ترجمہ۔ اور عبد العزیز بن محمد نے بیان کیا، ان سے عبد المجید نے بیان کیا، ان سے سعید نے بیان کیا، ان سے ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے خاندان بنی عدی کے بھائی کو خیبر بھیجا اور انہیں وہاں کا عامل مقرر کیا۔ اور عبد المجید سے روایت ہے کہ ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید نے اسی طرح نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 4248، اردو ترجمہ۔ خیبر والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ طے کرنا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین باغات وہاں کے یہودیوں کے پاس ہی رہنے دیے تھے کہ وہ ان میں کام کریں اور بوئیں جوتیں، اور انہیں ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا۔ حدیث نمبر 4249، اردو ترجمہ۔ ایک بکری کا گوشت جس میں نبی کے وسلم کو خیبر میں زہر دیا گیا تھا، اس کو ارواح نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث نے بیان کیا، ہم سے سعید نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کی فتح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت کی طرف سے بکری کے گوشت کا ہدیہ پیش کیا گیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ حدیث نمبر 4250، اردو ترجمہ۔ غزوہ زید بن حارثہ کا بیان۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہ ایک جماعت کا امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ ان کی امارت پر بعض لوگوں کو اعتراض ہوا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم کو اس کی امارت پر اعتراض ہے، تم ہی کچھ دن پہلے اس کے باپ کی امارت پر اعتراض کر چکے ہو، حالانکہ خدا کی قسم وہ امارت کے مستحق اور اہل تھے، اس کے علاوہ وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، جس طرح یہ اسامہ ان کے بعد مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4240 سے 4250 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔